اس میں جو ہمارے سائیکالوجی میں جتنی بھی تھیوریز ہیں اس میں جو ایک موسٹ کمپریہنسو کہہ لیں اس لحاظ سے کہ جو انسان کے پورے ڈیولپمنٹل کورس کو جو ایڈریس کرتی ہے وہ تو ایرکسن کی تھیوری ہے. اور ویسے باقی جتنی بھی تھیوریز ہیں وہ خاص فرائیڈ کی تھیوری جو ہے وہ صرف ایڈولسنٹس کی ایج تک ہے، وہ اس کا ڈیوریشن ہے. پیاجے کی جو تھیوری ہے وہ 14 سال تک کے ڈیولپمنٹل کورس کو ڈیفائن کرتی ہے. تو ایرکسن جو ہے اس کی جو تھیوری ہے وہ پورے پیدائش سے لے کر تو وہ ڈیتھ تک کی جو فیزز ہیں اس کو 8 فیزز میں وہ ڈیوائڈ کرتا ہے. 8 میں. اور اس میں جو سب سے پہلی فیز ہے اس کو وہ 1 سال کا کہتا ہے کہ بچے کا پہلا 1 سال ہوتا ہے جس میں بچے کی کل کائنات اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی ہر نیڈ اس کے ماں باپ سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، فلفل ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں دنیا کو، اس کی کل کائنات دنیا یہی ہے. ہاں یہی ہے. تو اگر یہ ریلیشن شپ سیکیور ہے بچے کا، سیف ہے، بچے کی نیڈز گریٹیفائی ہو رہی ہیں صحیح طرح سے، تو اس کے لیے جو اس کے اندر جو انکانشیسلی جو چیز اندر جو اس کے انکلکیٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ دنیا ایک برتھ لیونگ پلیس ہے، یہ ایک سیکیور جگہ ہے جہاں پر آپ رہ سکتے ہیں. اور اگر وہ ریلیشن شپ پیرنٹل جو ہے اس کا بانڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس کے اندر مس ٹرسٹ کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے بارے میں اس کے بارے پھر جو زندگی میں جو ریلیشن شپس آتے ہیں اس میں ہمیشہ وہ انسیکیور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، انگزائٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں اس بچے میں. پھر اس سے اگلی سٹیج آتی ہے جو 1 سال سے 3 سال کی ہوتی ہے، جس میں کہ بچے کو پاؤں لگ جاتے ہیں، چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کو تھوڑی سی سینس آف اٹانومی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اب کچھ اختیار ہے اپنے اوپر. پہلے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے اوپر، تو اب وہ اس میں اپنے اس اختیار کو ایکسرسائز کرتا ہے. ظاہری بات ہے انسان کی فطرت میں جو چیز آتی ہے نئی نئی تو وہ پھر اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ بچہ پھر بھاگتا ہے، کودتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد اسی 2 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کے جو اسفنکٹر مسلز ہوتے ہیں جو انسان کے جو ہے نا اس کو یورینیشن کے پروسیس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اسٹرینگتھن ہو جاتے ہیں 2 سال کے بعد. 2 سال کا جب بچہ ہوتا ہے. اس سے پہلے اسے جناب پیشاب کرو تو نہ کرو، اس پہ مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹوائلٹ ٹریننگ جو ہے نا اس میں یہاں بچے کو اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بچے کے اندر کیپیبلٹی ڈیولپ نہیں ہوئی. تو جب وہ کیپیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی تو اس کے بعد ہم ٹوائلٹ ٹریننگ شروع کرتے ہیں، 2 سال کے بعد بچے کی شروع کرتے ہیں. اس میں بھی یہی گائیڈ کیا تھا کہ بچے کو آپ نے اسٹرکٹ نہیں ہونا، اسٹرکٹ پیرنٹنگ نہیں کرنی، بچے کو پنش نہیں کرنا. بچے نے پیشاب کر دیا تو خود بھی تو ایک مصیبت میں آ گئے نا، سردی میں اٹھیں گے آپ اسے دھوئیں گے، نیچر سکھا دے گی اسے. ہاں تو آپ کو اپنا فرسٹریشن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر، ورنہ وہ اس بچے کے اندر پرابلمس کریٹ کرتا ہے. تو اب وہ اس کے اندر تھوڑا سا وہ جو سینس آف اٹانومی ہے، اختیار کی جو احساس ہے وہ تھوڑا سا اور بڑھتا ہے. پہلے چلنے سے شروع ہوا تھا، اب اس نے ایک اپنے اب سیلف کنٹرول ایک اور ایک چیز پر حاصل کر لیا، کمزوری کے اوپر قابو پا لیا اس نے. تو اب وہ اس کا تھوڑا سا اور بوسٹ ہوتی ہے اس کی اسٹیم. تو اس سے اس کے اندر جو ول پاور ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے یہ اسٹیج کے اندر بچے کے اندر. اور بالفاظ دیگر آزادی کا احساس ہوتا ہے اسے، ایک رکاوٹ تھی جس کو اس نے عبور کرنا. ہاں جی. اور مطلب اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اختیار ہے اس کے پاس سب کچھ. تو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بچے کی اس ڈیولپمنٹل کورس میں اس کو، تو اس کی ول پاور اسٹرانگ ہوگی اس کی. پھر اس سے آگے جو ایک سٹیج آتی ہے اس کے اندر بچے کے اندر جو ہے پھر وہ سینس جو تھوڑا سا اور اس کی اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، تو پھر اس کے اندر وہ انیشیٹوز لیتا ہے، وہ خود سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے، مطلب آپ کو نہیں کچھ کو دینی پڑتی چیز ہے نا. پہلے تو ہم بچے کو کھلونے دیتے ہیں تو بچہ ان سے کھیلتا ہے، اب بچہ اپنے لیے خود ڈھونڈتا ہے راستے کہ اس نے کہاں سے پلیئر ڈرائیو کرنا ہے. اب آپ اسے کہیں گے نا یہ کرو تو وہ کہتے نہیں میں یہ نہیں کرنا، میں تو وہ کروں گا جو میرا دل چاہ رہا ہے. تو یہ اس میں وہ انیشیٹوز لینا چاہ رہا ہوتا ہے بچہ اس ایج میں. وہ 5 سال سے 7 سال کی ایج ہوتی ہے، 3 سے 7 سال 5 سال کی ایج ہوتی ہے. تو اس میں بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس بچے کے اندر جو ہے وہ پرپزفلنس کریٹ ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی کام جو ہے وہ کسی پرپز کے تحت انیشیٹو لے رہا ہے نا وہ، تو اگرچہ وہ ہے بڑا کنکریٹ قسم کا وہ ہے کہ پلیئر ملنا اس کو اس چیز سے، تو ہے بے شک بہت بنیادی لیول کے اوپر روڈیمنٹری فارم میں آپ کی وہ، لیکن وہ اس کے پرپز ہوتا ہے جس کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ بچہ. پھر اس کے اندر مطلب اس کے اندر اگر آپ بچے کو فیسیلیٹیٹ کریں تو اس میں بچے کے اندر وہ سینس آف پرپز فلنس پیدا ہوتی ہے. پھر اس سے اگلی ایک سٹیج ہوتی ہے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ اپنی ان سکلز کو جو ہے وہ مزید اس میں ماسٹری حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے.
اور اس میں پھر بچے کے اندر سینس آف کمپیٹنس ڈیولپ ہوتی ہے بچے کے اندر. پہلے اسٹیج کو ہم وہ مطلب کھیل اور دوسرے کو کھیل کے ساتھ پلیئر بھی کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو. مطلب یہ ساری اسٹیجز جو ہوتی ہیں اس کے اندر بچے کو ڈرائیو تو بیسکلی بچے کو پلیئر ہی کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں میں ساروں میں. جتنی جو یہ ہماری جو کہہ لیں کہ یہ جو 10-11 سال تک کی ایج ہے نا بچے کو, وہ اتنا ابھی شعور کی اس سطح پر نہیں پہنچا ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ, کیونکہ ایبسٹریکٹ ریزننگ ایبلٹی نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی اس کی ابھی. ٹھیک ہے. وہ ایک اور تھیوری ہے جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو ایکسپلین کرتی ہے پیاجے کی, جو کہتا ہے کہ وہ 11 سال کی ایج کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر ایبسٹریکٹ ریزننگ کی ایبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور ایبسٹریکٹ ریزننگ یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں آپ ان کا جو ہے وہ آپس میں ان کو کنیکٹ کر سکیں. ایک یہ ہے کہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں, ان کو آپ نے کنیکٹ کیا تو آپ نے ان کو کنیکٹ کر دیا. یہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج اس کی ہوتی ہے جس میں کہ وہ کہتا ہے کہ لاجیکل ریزننگ ایبلٹی جو ہوتی ہے انسان کی, وہ جو کنکریٹ آبجیکٹس جو آبزرویبل آبجیکٹس ہیں ان کو آپس میں لنک اپ کر سکتا ہے, اس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے. تو اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے ایبسٹریکٹ ریزننگ کی, کہ جو چیزیں موجود نہیں ہیں, مطلب خدا ہے موجود نہیں ہے تو اس کو اپنے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا, اور باقی جو جتنی غیر مرئی قوتیں ہیں ان کا آپس میں لنک جوڑنا. تو یہ سارا ایبسٹریکٹ ریزننگ کی ایبلٹی ہے جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. مختلف تخیلات کو سمجھنا, تصورات کو اور سمجھنا, ایون فیوچر پلاننگ انسان کی, اس کا تعلق بھی ایبسٹریکٹ ریزننگ سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ نے تو نہیں دیکھا فیوچر, تو وہ وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو وہ اس سے پہلے کا بچہ کہتا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں آتی کہ وہ فیوچر کے پلان کر سکے. وہ جب اس کے اندر ایبسٹریکٹ ریزننگ کی ایبلٹی آئے گی تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ آ جاتا ہے تو وہ پھر وہ جو ایرکسن جس اسٹیج کو کہتا ہے وہ کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ریزننگ آ جاتی ہے, تو پھر اس کی آئیڈینٹی فارمیشن کی اسٹیج اسٹارٹ ہوتی ہے, کہ وہ جس میں وہ کویسچنس کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, مجھے کیا ہونا چاہیے, یہ سارا کر رہا ہوتا ہے ایکسپلین, اس کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو, ان کویسچنس کو. اور اگر اس کی آئیڈینٹی فارمیشن ہو جائے تو جو چیز اسٹرینتھ اس اسٹیج میں جو ڈیولپ ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہے فائیڈیلٹی. یعنی وہ بندہ جو ہے جس کی آئیڈینٹی فارمیشن ہوگی جس بچے کی, وہ بڑا رسپانسیبل ہوگا, وہ جو بھی ٹاسک اس کو زندگی میں ملے گا اس کے ساتھ بڑا کمیٹڈ ہوگا, بڑا لائل ہوگا, بڑا انوالو ہوگا اس جو بھی ٹاسک اس کو ملے گا زندگی میں. اور جس میں یہ آئیڈینٹی فارمیشن نہیں ہوئی, آئیڈینٹی کنفیوژن پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. اور وہ پھر جب تک وہ اس کی ہوگی نہیں وہ بندہ مطلب آئیڈینٹی فارمیشن 25 سال میں بھی ہو سکتی ہے, 30 سال میں بھی ہو سکتی ہے, یہ کسی بھی سٹیج میں ہو سکتی ہے. یہ جتنی بھی سٹیجز پیچھے کی گئی نا, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہر سٹیج کا ایک چیلنج ہوتا ہے, وہ چیلنج ریزالو ہو جائے تو آپ کی ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہو جاتی ہے. اگر وہ نہ ریزالو ہو تو کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ریزالو ہو سکتا ہے. وہ بچے کا جو پہلا سال تھا جس میں وہ اس کو ایک انسیکیور پیرنٹل ریلیشن شپ اگر ملا ہے اسے, تو اب انگزائٹیز تو ڈیولپ ہو گئی ہیں اس کے اندر, لیکن وہ زندگی کسی بھی سٹیج پر جا کر ان انگزائٹیز کو ٹھیک کر سکتا ہے, اس کو اپنے ان پرابلمس کو ریزالو کر سکتا ہے. اس کو ایک اچھا ایسا ریلیشن شپ مل جائے جو سیکیور, جس میں وہ فیل کرے اپنے آپ کو, ایک ایسا انوائرمنٹ مل جاتا ہے اسے جس میں اس کو اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے, تو وہ جو ڈیفیشنسی وہاں رہ گئی تھی وہ پوری ہو جائے گی. تو ہر سٹیج کی ڈیفیشنسی جو کرائسس کھڑا ہوتا ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے, لیکن جب تک ہوگا نہیں پرابلم کھڑا ہوگا, کھڑا رہے گا. یہ پرسپیکٹیو ہے ایک پیاجے کا, وہ ایرکسن کا پرسپیکٹیو ہے. ایک اور بھی ہے بڑا مزیدار ہے. اچھا, وہ جو آئیڈینٹی فارمیشن کی سٹیج ہے نا, جب ہو جاتی ہے وہ اس سے اگلی ایرکسن کے اکارڈنگ اس سے اگلی سٹیج ہے وہ بڑی مزیدار ہے. وہ اٹس اباؤٹ ڈیولپنگ سوشل انسٹیٹیوشن, ویری امپورٹنٹ. وہ جیسے آپ نے شادی کی بات کی نا, کہ انسان پھر جب ایڈولسنس فیز سے آگے نکلتا تو پھر شادی کی باتیں شروع ہوتی ہیں نا. کہ آپ دیکھیں نا ویسٹ میں بھی اور دنیا میں لاز کیا بن رہے ہیں کہ 18 سال کا بچہ جب ہو جائے تب اس کو شادی کی اجازت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے اس نیڈ کی, اس انسٹیٹیوشن کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے یہاں آ کے, اس جگہ پر آ کر. تو وہ جو ہے وہ انسان کی ایک نیڈ ہے, انٹیمیسی کی نیڈ ہے. انسان چاہتا ہے کہ کچھ ایسے ریلیشن شپس ہوں, جو بھی ریلیشن شپس اس کے ہوں وہ اس میں انٹیمیسی ہو, یعنی لائلٹی ہو ان کے اندر ٹرسٹ ہو ان ریلیشن شپس کے اندر, ان کے اندر کمٹمنٹ ہو ان ریلیشن شپس کے اندر, اور ایموشنل مطلب اس سے پھر یہ چیزوں سے پھر ایموشنل اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے. انٹیمیسی ایکچولی تو ایموشنلٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو وہ پھر یہ ایموشنل بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے ان ریلیشن شپس کے اندر. تو یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں انسان کی, پھر ہوتی ہے ان کے ساتھ کمٹمنٹ, ایموشنل اٹیچمنٹ. اچھا, جس بندے کی فارمیشن آئیڈینٹی فارمیشن نہیں ہوئی, اس کی شادی ہو گئی ہے,
تو وہ وہاں کی اسٹرینتھ کیا ڈیولپ ہونی تھی؟ کمٹمنٹ، رسپانسبلٹی، لائلٹی، تو فائڈیلٹی. اب اس کو ایک آپ نے جو ہے اس میں سے ادھورا گزرا ہے، وہ اس کی فارمیشن ہوئی نہیں ہے، اور آپ نے اس کو ایک رسپانسبلٹی دے دی ہے، تو پرابلم میں رہے گا وہ بندہ. تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ نے ستون کے بغیر چھت ڈال دی. ہاں جی. تو یہ ہمیں مطلب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں، کہ ہمیں بچوں کو جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کا، ٹیچرز کا بڑا، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتا ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اچھا، یہ تو ایرکسن کا پرسپیکٹو تھا. ایک اور پرسپیکٹو ہے، وہ اس میں آپ سے بھی انپٹ چاہیے ہوگا مجھے، کہ آپ بتائیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا گائیڈنس دیتا ہے، یا ہمیں سیرت سے یا حدیثوں سے کیا اس پر رہنمائی ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ایرکسن ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو کچھ چیلنجز پہ پوز کرتا ہے ہر سٹیج کے اندر لائف کی نا، اور یہ جو چیلنج ہے یہ آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہے. کر لیا تو ڈیولپمنٹ آپ کی آگے اگلی فیز میں آپ چلے جائیں گے، اور وہ اس کا چیلنج ریزالو ہو جائے گا، کرائسس ریزالو ہو جائے گا. اور اگر وہ کرائسس رہ گیا، وہ ریزالو نہ ہوا اس ایج کا، تو وہ آپ کا لٹکا رہے گا آپ کے ساتھ ساتھ جب تک کہ وہ ریزالو نہیں ہوتا. ایک اور پرسپیکٹو ہے، وہ ہے ہیومنسٹک پرسپیکٹو، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے پاس فری ول ہے. یہ اس کی بایولوجیکل امپلسز، انوائرمنٹل فورسز، یہ اس پر پریشر ایگزرٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ اس کی فری ول ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس کو اثر لینا ہے یا نہیں لینا. کوئی بھی اس کی زندگی میں ایونٹ اگر ہوا ہے تو یہ ہے وہ درمیان میں ایکچولی فلٹر جو ہے وہ درمیان میں، کہ جس نے طے کرنا ہے کہ میں نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے. مثلا بچہ ہے کہ اس کے پیرنٹس مر گئے بچپن میں، اب وہ اس کو کرائسس بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہے اپنے لیے، کہ میری تو دنیا لٹ گئی، میرے لیے تو کچھ ہے نہیں دنیا میں. ایک یہ انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، میری زندگی کا یہ بھی ایک چیلنج ہے. تو آپ نے جس طرح سے ایونٹ کو انٹرپریٹ کیا ہے، اب آپ کا نتیجہ بالکل مختلف ہوگا، آپ کا بیہیویئر بالکل مختلف ہوگا. تو یہ مطلب ایک پرسپیکٹو تھا ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں. تو قرآن جو ہے وہ کیا ہمیں رہنمائی دیتا ہے ان میں سے؟ آپ جو تینوں پرسپیکٹوز آپ کے سامنے رکھ لی ہیں. دیکھیں سٹیجز تو قرآن مجید بھی بیان کرتے ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کچھ مل جائیں گے، کچھ نہیں ملیں گے ایرکسن کے ساتھ، لیکن یہ کہ بہرحال سٹیجز میں تو کوئی شک نہیں رہا نا، دونوں جگہوں پہ سٹیجز بیان ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں نا، تو یہ جو چیلنجز آتے ہیں، جو یوں سمجھیے کہ کوئی مخالف یا ان کمفرٹیبل جب آدمی فیل کرتے ہیں، تو اس کا تعلق تو پھر سیٹل قرآن جیسے کرتا ہے تو وہ تو ایمان کے ساتھ کرتا ہے. اب وہ کون سی سٹیج ہے جب انسان کا شعور اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا یہ والا تعلق قائم ہو جائے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اب یہ شے اس کو ایک اس کے دل کو سکون دے گی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تو یعنی ایک دوسری طرح کا وہ اگر ہم دیکھیں نا، تو امبیلنس تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ آپ اترانے لگو. تو جب آپ اس پہ اترا رہے ہوگے تو ٹھیک اسی وقت ڈر بھی رہے ہوگے نا، اگر آپ باشعور ہو کہ یہ کل چھن جائے گا، تو آپ کو کامل اطمینان تو نہیں حاصل ہوا نا پھر بھی. تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں یہ امبیلنسڈ ہیں. تو جب آپ کا شعور اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے دنیا کی اصل حقیقت اور اس کا مقصد آپ پر واضح ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر شے کے بارے میں آپ کا نقطہ، آپ کی سوچ، آپ کا نقطہ نظر، آپ کا ویژن مختلف ہو جاتا ہے. تو اب جب وہ مختلف ہو جاتا ہے تو پھر اس بدلے ہوئے سوچ کے ساتھ، جب نقطہ نظر کے ساتھ آپ جب اسے سوچتے ہو، تو پھر یہ والی ساری جو پرابلمز یہ پیدا ہوتی ہیں نا، یہ نہیں پیدا ہوتی. تو گویا ہم اسے اگر ایک لفظ میں کہیں تو وہ ایمان ہے کہ جو پھر ان سارے ایشوز کو سیٹل کر دیتے ہیں. اچھا، ایمان کا تعلق پھر ایبسٹریکٹ ریزننگ سے بھی گہرا ہے. وہ اس سٹیج پہ ہی جا کے آئے گا نا، وہ جب شعور کی عمر کو پہنچ جائے گا، یا جب وہ یعنی ایبسٹریکٹ ریزننگ بھی ساری ایک جیسی تو نہیں ہے نا، کہ ایک یعنی اس کو بھی آپ کے سامنے دو جو ہے نا وہ ٹافیاں رکھی ہوئی ہیں بچے کے سامنے، اور دو ٹافیاں علیحدہ رکھی ہوئی ہیں، تو اس نے دونوں کو ملا کے 4 بنا لیا. یہ تو کنکریٹ ریزننگ ہو گئی. لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے اس نے سوچ لیا کہ 4 ٹافیاں اور 4 ٹافیاں 8 ہوتی ہیں.
تو یہ ایک درجے میں تو اگرچہ کہ پوری طرح نہیں، لیکن ایک درجے میں تو اس کو بھی آپ ایبسٹریکٹ ریزننگ اس لیے کہیں گے کہ وہ ٹافیاں اس کے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن ٹافی سے ٹافی بنائی ہے نا اس نے. اس کے مقابلے میں جب آپ خدا کا تصور لے کے آتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی ایسا تصور ہے کہ جو کسی کے ساتھ لا مثل نہ ہو ولا مثال نہ ہو. تو اس کے لیے تو ذرا اس سے اگلے درجے کی ایبسٹریکٹ ریزننگ چاہیے، اور وہ نشانیوں سے پہچانیں گے آپ اسے. تو یہ ذرا اس سے بہت، یعنی یہ انسانی عقل کے کمال کی سطح ہے جب آپ اس خالق حقیقی تک پہنچیں. اس سے پہلے کتنے پیچے پڑتے ہیں جس میں آپ لوگ سورج تک رہ گئے، کوئی چاند تک رہ گئے، کوئی بیچارے آگ تک ہی جن کی عقل کی رسائی ہو سکی، وہ بھی ہیں کہ جو بس آزائے تناسل تک رہ گئے. تو اس لیے یعنی اس کے اندر بڑی کھائیاں ہیں اس سفر میں، اس عقلی سفر میں، شعور کے سفر میں. بہت خلیجیں ہیں اور ہر ایک گویا ڈبو دینے والی ہے. تو اس آخری سطح تک تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی حد تک کچھ مطلب ایبسٹریکٹ ریزننگ ایبلٹی تو ہر کسی میں ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بس اس کے آگے لیولز کر لیں کہ وہ جتنا اوپر کوئی بڑھتا جائے اس کے اندر وہ اس کی جو ہے وہ ہائر لیول کے اوپر جاتا رہے. چونکہ ہمارا تزکیہ مضمون ہے تو تزکیے سے مراد اگر نشو و نما والا وہ لے لیں، بڑھوتری والا لے لیں مانا، تو یہ جو رکاوٹیں ہیں، یہ جو ابھی جو شخصیت بننے کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں، یہ جو خوف ہیں، یہ جو انگزائٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، تو پہلی شے جو ان کو دور کرنے والی چیز ہمارے سامنے آئی وہ ایمان ہے. ابھی تک تو ہم یہاں پہنچے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ اگر ہم جوڑ کے دیکھیں.